أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی دعا قبول فرمائی. انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہماری رہنمائی فرما ہمارے معاملے میں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پھر سلا دیا، پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ہم نے ان کو تھپکی دی، ان کے کانوں کے اوپر پردہ ڈال دیا اور وہ گنتی کے کئی سال سوئے رہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا. یعنی ان کے سونے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جگا دیا. اور جگایا کس لیے؟ اللہ فرماتے ہیں لنعلم، تاکہ ہم جان لیں ای الحزبین، کون سا گروہ ہے ان دو گروہوں میں سے احصا، زیادہ یاد رکھنے والا ہے، لما لابسو، اس کو جو وہ ٹھہرے رہے، آمدہ، مدت کو. یعنی کون سا گروہ ہے جو زیادہ یاد رکھنے والا ہے ان کی سونے کی مدت کو، کہ وہ کتنی دیر اس غار کے اندر ٹھہرے رہے. تو حزبین سے مراد، اس میں مختلف آراء ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سونے والے تھے ان کے دو گروہ بن گئے، ایک گروہ یہ کہہ رہا تھا، ایک گروہ یہ کہہ رہا تھا. یعنی میں اختلاف ہو گیا کہ ہم کتنی دیر اس غار کے اندر رہے. اور کچھ کہتے ہیں جو بستی والے تھے ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا تھا. اور کچھ کہتے ہیں جو اہل ایمان تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کے اندر اختلاف یہ تھا کہ یہ لوگ غار کے اندر کتنی دیر ٹھہرے. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو جگا دیا، ان کو بیدار کر دیا، اٹھا دیا، تاکہ ہم بتا سکیں کہ یہ لوگ کتنی دیر اس غار کے اندر رہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، نحن ہم بیان کرتے ہیں، نحن ہم نقص ہم بیان کرتے ہیں علیک آپ کے اوپر، نبأہم ان کی خبر، بالحق حق کے ساتھ. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے اوپر اس خبر کو حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. اس بات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مشہور تھا، مگر اس واقعے کے اندر بہت سی خرافات اور بہت سارے اضافے ہو گئے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کے اوپر ٹھیک ٹھاک حق کے ساتھ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں یہ واقعہ تھا کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے. یعنی وہ نوجوان تھے، اور نوجوان بھی اونچے طبقے کے لوگوں میں تھے. یعنی کہ وہ بڑے امیر لوگ تھے، امیر لوگوں کے بچے تھے، ان کے نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے تھے. تو حافظ امام ابن کثیر نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نوجوان تھے جو اللہ کے اوپر ایمان لائے تھے. یہ قرآن بھی بیان کر رہا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ بوڑھوں کی نسبت جو نوجوان ہوتے ہیں وہ حق زیادہ قبول کرتے ہیں. بوڑھوں کی نسبت نوجوانوں کی سمجھ زیادہ ہوتی ہے، حق کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر نبوت کا اعلان کیا تو آپ کے اوپر ایمان لانے والے اکثر نوجوان تھے، کیونکہ بوڑھوں کے اندر ضد ہوتی ہے، تعصب ہوتا ہے، ہٹ درمی ہوتی ہے. نوجوانوں کے اندر یہ تعصب اور ہٹ درمی نہیں ہوتی، ان کی عقل جوان ہوتی ہے، وہ بات کو زیادہ قبول کرتے ہیں. لیکن میرے محترم بھائیو اس دور کے اندر ایک یہ بھی المیہ ہے کہ جو جہاں جس طرف نوجوان جائیں اور نوجوان جو بات کریں، جوان جو بات کریں، بوڑھے ان کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ بچے ہیں، یہ جوان ہیں، یہ لڑکے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو سمجھ اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو عطا کی ہوتی ہے وہ بوڑھوں کو نہیں ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت کم بوڑھے لوگ ایمان لائے تھے، بہت کم. اکثر بوڑھے لوگ جو تھے وہ اپنے سابقہ دین کے اوپر ہی رہے، جو ان کے باپ دادا کا دین تھا اسی کے اوپر رہے اور اسی کے اوپر مرے ہیں. لیکن نوجوانوں کی جو اکثریت تھی
وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ مکے والوں کو یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ جو میرے اوپر ایمان لائے تھے وہ نوجوان تھے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس نبی کے اوپر نوجوان ایمان لائے ہیں، یہ لڑکے ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مکے والوں، وہ جو اللہ کے نیک بندے اور ولی بنے تھے، جن کے ساتھ اللہ نے پیار کیا تھا، جو اللہ کے پیارے بنے تھے اور جنہوں نے توحید کو اپنایا تھا، وہ چند نوجوان ہی تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی معاشرے کا بہت ہی اہم حصہ ہوتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے والے، احادیث کو سمجھنے والے، حق کو سمجھنے والے ہمیشہ نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی ہدایت اور ایمان نصیب فرمائے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، کہ وہ نوجوان اپنے رب کے اوپر ایمان لائے تو ہم نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا۔ یعنی وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے، اپنا وطن چھوڑ کے، اپنی قوم اور اپنا قبیلہ چھوڑ کے، اپنے رشتہ دار چھوڑ کے اللہ کی توحید کی خاطر اپنا ایمان بچا کر وہاں سے نکل پڑے۔ ان میں ایمان کی طلب اور نیت زیادہ تھی، ایمان کی طرف چلے گئے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ طلب ایمان رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان نصیب فرماتے ہیں۔ اصل میں دو باتیں، ایک یہ ہے کہ انسان کوشش کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان طلب رکھے، اس کے دل کے اندر خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایمان نصیب فرمائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ سورہ عنکبوت ہے، آخری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو بندے ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو ایمان کی طرف طلب کرتے ہیں اور ایمان چاہتے ہیں اور ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرما دیتا ہے، اور ساتھ کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور ایک بندہ ہے، اس نے کھانا کھانا ہے، کھانا اس کے سامنے پڑا ہے، وہ بار بار کہہ رہا ہے کھانا کھانا کھانا، تو ایسے تو وہ کھانا نہیں کھا سکے گا۔ کھانا اس کو تب بھی ملے گا جب وہ کھانے کے قریب جائے گا، کھانے کا نوالہ اٹھائے گا، اس کا لقمہ لے گا، اپنے منہ میں ڈالے گا، اس کو کھانا مل جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، محض صرف دعا مانگنے سے نہیں بلکہ انسان کوشش بھی کرے، اللہ سے طلب بھی مانگے، چاہت بھی اپنی اللہ کے سامنے رکھے اور ساتھ کوشش بھی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان نصیب فرما دیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے اندر زیادہ کر دیتے ہیں۔ اور یہاں جو لفظ ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، کہ ہم نے ان کو ہدایت کے اندر زیادہ کر دیا، اس سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس بات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ ایمان صاحب کا برابر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان ہمارا ایمان، جبریل کا ایمان ہمارا ایمان برابر ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے۔ امام بخاری نے 8 آیات قرآن سے بطور دلیل پیش کی ہیں اور بہت ساری احادیث رکھی ہیں کہ ایمان بعض اوقات زیادہ بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات کم بھی ہوتا ہے۔ اور یہ میرے محترم بھائی ہم بھی جانتے ہیں کہ جب تقوی اور ایمان زیادہ ہوتا ہے پھر نماز ہم پڑھتے ہیں شوق کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جب ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے پھر نماز چھوٹ جاتی ہے، نیکی کے کام رہ جاتے ہیں۔ تو جب انسان ایمان کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو پھر نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور جب انسان ان چیزوں سے عاری ہو جاتا ہے تو پھر میرے محترم بھائیوں نیکی کا شوق نکل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر وہ ایمان کی کیفیت کم ہو گئی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں ہمیشہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرتا رہنا چاہیے کہ ایمان بڑی قیمتی متاع ہے، اور ایمان اور یقین کے ساتھ اگر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ عمل کی توفیق بھی ملے گی اور نیکی کا شوق بھی نصیب ہوگا۔ تو اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور یہ ہدایت کے اندر اللہ تعالی ہمیں زیادہ ہدایت نصیب فرمائے، تو انشاءاللہ نیکی اور ایمان دونوں ہی ہمارے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف فرمائے، اللہ ہمارے ایمانوں کو بھی ہمارے دلوں کے اندر زیادہ فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔